ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے آؤ عالم سے پوچھیں. ان سے پوچھتے ہیں حضور یہ بتائیں کہ اصلاح معاشرہ کیا ہے. ساتھ ہی اس سے متصل میں آپ کے ساتھ ایک سوال جوڑ دیتا ہوں, اس کا بھی آپ جواب دے دیجیے گا کہ ماں باپ کی خدمت ہم کیسے کریں, ماں باپ کا حقوق کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب ہنوز نام تگفتن کمال بے ادبی. حافظ صاحب, ہم بحیثیت قوم اس وقت پستی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا معاشرہ کون سی ڈگر پہ چل رہا ہے, جب یہ ہم سوچتے بھی ہیں تو ہمارا بدن کانپ جاتا ہے. کیا اللہ نے ہمیں ان چیزوں کے لیے پیدا کیا تھا جو ہم کر رہے ہیں؟ جو مقصد ہم نے بنائے ہوئے ہیں, کیا اس مقصد کی کوئی وقت بھی ہے؟ ہم ہیں کہ دوڑے جا رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں, شاہ صاحب ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نیند میں ہی چلے جا رہے ہیں, اللہ اکبر, اور ایسے ہی کس دن دنیا سے اٹھ جانا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. یہ بھی تو سوال ہے نا کہ کر کیوں رہے ہیں, کر کیوں رہے ہیں. پچھلے افطار میں آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ ہم ماہ رمضان میں ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم عبادات کرتے, مگر ہم نے میچوں کے ٹورنامنٹ رکھ لیے. ہاں جی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تلاوت کلام پاک کرتے, مگر ہم نے مارننگ شو دیکھنے شروع کر دیا. اللہ اکبر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے رب کو یاد کر کے گڑ گڑاتے, مگر ہم نے کیا کیا, ہم نے اس امت کے لیے کیا کیا. میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے ماہ رمضان میں کسی بازار میں نہ لے جائے. اللہ اکبر. اتنا ڈر لگتا ہے کہ رمضان المبارک تو رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, عظمتوں کا مہینہ ہے, مگر وہاں پر دیکھا ایک 200 روپے کی چیز بیچنے کے لیے اتنا بڑا بلب لگا دیتے کہ اس چیز کی اصلیت پتہ نہ لگ جائے. ہم بحیثیت قوم, میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. آج بھائی سے اپنے بچوں کے کپڑے چھپا رہا ہے کہ عید پر ہی دکھائیں گے, پتہ چلے کہ کیا ڈیزائن بنوایا ہے, کیونکہ اس بدبخت کے کچھ حالات اچھے ہیں. آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ عید پر ہی کپڑے دکھاتے ہیں کہ یہ لے کر آئے تھے, اب اپنے دکھا. کہیں پہلے اس نے دیکھ لیے تو اس سے اچھے نہ لے لے. ہم تو اس مقابلے میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے پوچھا ماں باپ کہ ماں باپ کا ادب کیسے کیا جائے, میں تو اس کو اسی مہینے کی جو ہماری بے حسی ہے نا اسی کے اوپر بولوں گا. حافظ صاحب, آپ بھی میرڈ ہیں الحمدللہ. کیا کسی شوہر کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ماہ رمضان میں جائے اور اپنی اہلیہ کے لیے کپڑے لے اور آ کر کہے یہ لو, یہ تمہارے لیے لے آیا ہوں, اب اس کو سلوا لو؟ ایسا نہیں ہوتا نا. نہیں ہوتا. اگر وہ بیچارہ لے آئے تو اس نے 3600 اس کے اندر عیب نکال دینے ہیں کہ مجھے ساتھ لے کے جانا تھا. تمہیں کیا پتا ہے, آپ کو کیا پتا ہے بازار کا, آپ کو کیا پہچان ہے کپڑے کی, کیا پتا ریٹ کا, کیا پتا ہے ریٹ کا. مجھے ساتھ لے کے جاؤ, ہم اس کو چینج کروائیں گے, تبدیل کروائیں گے. پھر وہ جاتا ہے, جا کے تبدیل کرواتا ہے. مگر آئیے اس معاشرے کی بے حسی دیکھیے آپ. گھر کا جو سردار ہے, جس کے قدم کے نیچے رب نے جنت رکھ دی ہے, کیا کبھی اس کی مرضی بھی پوچھی کہ ماں جی بتاؤ آپ نے کیسا کپڑا پہننا ہے؟ نہیں. اول تو ہم بھول ہی چکے ہیں کہ ماں کو بھی عید پر کچھ چاہیے, مگر اگر کسی کو یہ خیال بھی ہے تو وہ اپنی اسی بیوی کے ساتھ بازار جاتا ہے, اپنے بچوں کے کپڑے لیتا ہے, ساتھ میں ایک سوٹ اپنی ماں کا بھی لیتا ہے, آ کے کہتا ہے امی آپ کے لیے لایا ہوں. اور ماں تو ماں ہے نا, اس کے بھی دل میں آتی ہے. کبھی کبھی وہ اظہار بھی کر دیتی ہے
کہ میں تجھے پتا ہے میں ایسے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتی، ہائے تو ہائے وہ ہائے۔ جو بیوی ہے اس کا پہلا لفظ واہ۔ پتا کیا ہوتا ہے؟ اس کی اس عمر میں بھی نخرے ختم نہیں ہوتے۔ دوستو یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے کہ ہم بیوی کو تو ساتھ لے کے جائیں، اس کی مرضی کا کپڑا لیں، اس کی مرضی کا رنگ لیں، لیکن ماں سے تو ہم پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر سوچو ایک لمحے کے لیے اس ماں کے دل کے اندر یہ درد جاگ اٹھا کہ تیرے لیے میں تو گیلے بستر پہ سوتی رہی ہوں، تیرے لیے تیری مرضی کا کھانا پکاتی رہی ہوں، تیری مرضی کے جوتے لیتی تھی، تیری مرضی کے کپڑے لیتی تھی، آج میرے اوپر یہ وقت آیا تو تو نے ماں کی مرضی پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب ہم لوگ اجتماعی بے حسی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج میرے بچے اچھا کھا رہے ہیں لیکن ہمسائے کے بچے کا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، سکے بھائی کے بچے کا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آئے میں آپ کو ایک ہلا دینے والا واقعہ بتاتا ہوں۔ امام شرف الدین نووی، آپ کی کتاب ہے ریاض الصالحین، سبحان اللہ۔ اس کے اندر آپ ایک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ علامہ بغدادی نے امام واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ بیان کیا۔ یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ اگر ان ہستیوں پر بولوں تو آج کا سیگمنٹ ختم ہو جائے، اتنے بلند ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ امام واقدی کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آخری دن تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دو ننھی بچیاں آتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آ کے کہتی ہیں ابا جان پورے محلے نے نئے سوٹ سلوا لیے، کیا ہم اس بار بھی پرانے کپڑے ہی پہنیں گے؟ اللہ اکبر۔ کیا ہم اس بار بھی وہی کپڑے پہنیں گے؟ وقت کے امام ہیں مگر ایک باپ بھی تو ہے نا۔ ان کی آنکھوں میں ایک نمی آتی ہے، عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ میری بچیاں رو رہی ہیں، اس بار ان کے کپڑوں کا کوئی انتظام ہو جائے۔ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ان ہستیوں کا بتا رہا ہوں جو درجہ امامت پر فائز ہیں، اللہ جنہوں نے اکبر۔ احادیث پڑھی اور پڑھائی ہیں۔ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کیا کیا جائے؟ وہ کہتی ہے کسی دوست سے پیسے مانگ کے دیکھ لیں۔ وہ باہر جاتے ہیں، ایک دوست سے پورا واقعہ بتاتے ہیں، وہ 1000 درہم نکالتا ہے اور کہتا ہے حضرت اپنی بچیوں کے کپڑے سلوائیں۔ آپ گھر لے آتے ہیں، گھر آ کے اپنی زوجہ کو کہتے ہیں یہ لو 1000 درہم ملے ہیں، اس کو رکھو، بازار جائیں گے کپڑے لائیں گے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، امام واقدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک دوست اندر آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آج میری بچیاں رو پڑی ہیں، اللہ اکبر۔ گھر میں کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، روزے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس آیا تھا اگر کچھ ہو جائے۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں اس میں سے 600 درہم ہم رکھ لیتے ہیں، 400 درہم اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے واہ ویسے تو امام بنا ہوا ہے، تجھ سے اچھا تو وہ تیرا دوست تھا کہ تو نے اس سے بات کی، اس نے 1000 درہم اٹھا کے دے دیے، اس نے نہیں یہ سوچا۔ آج تو کیوں سوچتا ہے؟ جس پوری تھیلی اٹھاؤ اور اس کو دے دو، ہمارا اللہ وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ 1000 درہم کی تھیلی اٹھا کے اس کو دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جس سے امام واقدی نے لیے تھے پیسے، وہ اس دوست کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار 1000 درہم جوڑ کے رکھا ہوا تھا کہ بچوں کے کپڑے سلواؤں گا، عید گزاروں گا، بس کسی دوست پہ مشکل آ گئی تھی تو میں نے اس کو دے دیا، تیرے پاس اگر کچھ ہے تو مجھے ادھار دے دے۔ اللہ اکبر۔ وہ تھیلی اٹھا کے 1000 درہم کی پھر اسے دے دیتے ہیں۔ جب وہ تھیلی دیکھتا ہے نا وہ لرز جاتا ہے، کہہ رہا ہے یہ تھیلی تیرے پاس کیسے؟ یار تو چھوڑ، تو رکھ لے۔ کہہ رہا نہیں مجھے بتا یہ تھیلی تیرے پاس آئی کیسے؟ وہ کہتا ہے ایسے ایسے ہے۔ امام واقدی کے پاس گیا، وہ اس کو ساتھ لیتا ہے اور جا کے کہتا ہے حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تھیلی رکھیں،
اب دوستو ذرا سوچئے گا یہ تین دوست کیسے تھے؟ تینوں کے پاس کچھ نہیں تھا مگر جذبہ احسار تھا۔ اللہ اکبر۔ وقت کے خلیفہ کے کان میں جب یہ بات پڑتی ہے نافذ صاحب، اس نے 10,000 درہم تحفہ بھیجے۔ اس نے کہا 2,000 امام واقدی کے لیے، 2,000 دوسرے دوست کے لیے، 2,000 تیسرے دوست کے لیے، اور 4,000 امام واقدی کی زوجہ کو دیے جائیں کہ اصل یہ بوٹا لگانے والی یہ۔ بس آج اسی چیز کی ضرورت ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے علامہ صاحب آپ کی، کیا اصلاح معاشرہ آپ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے۔ مزہ آ گیا جی، ماشاء اللہ جی۔ ناظرین ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، حاضر ہوتے ہیں جلدی، جڑے رہیے گا۔ خزینہ ہے رمضان، رمضان رمضان اللہ کی نعمت کا وہ خزینہ ہے رمضان، اللہ کی نعمت کا وہ خزینہ ہے رمضان، اے مومنوں کے رحمت کا مہینہ ہے رمضان، اے مومنوں کے رحمت کا مہینہ ہے رمضان، رمضان 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 مبارک رمضان۔